السلام علیکم جی جناب، ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ میازم کی ترتیب یعنی سیکوینس کیا ہوتا ہے سورا، سفلس، سائیکوسس یا سورا، سائیکوسس یا سفلس، یہ سوال پوچھا تھا۔ تو بہت اچھا رسپانس آپ لوگوں نے دیا۔ اٹ مینس کہ یو آل پیپل وانٹ ٹو اسٹڈی اینڈ دوز ہو ہیو ناٹ گیون اینی رسپانس اٹ مینس دے ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان دا اسٹڈی۔ تو جنہوں نے رسپانس نہیں دیا یہ بتا دوں، وہ سیکھ نہیں سکتے، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کو کبھی بھی کوئی چیز سمجھ آئے گی بھی نہیں۔ ہمیشہ جو غلطی کرے گا وہی سیکھے گا بھی۔ تو سوال میں نے پہلا نمبر پوائنٹ یہ کہا تھا کہ ایک سیکوینس یہ ہے سورا، سفلس اور سائیکوسس، یہ میں نے نمبر 1 پوائنٹ کہا تھا۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ سورا، سائیکوسس اینڈ سفلس، دوسرا بتایا تھا سورا، سفلس، سائیکوسس۔ یہ سورا، سفلس، سائیکوسس جو دوسرا بتایا تھا سیکنڈ آپشن، یہ عموماً کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، سورا، سفلس اور سائیکوسس، یہ اس طرح بتایا ہوا۔ جبکہ پہلا نمبر بتایا تھا کہ سورا اور سائیکوسس اور سفلس، یہ پہلا نمبر بتایا تھا۔ تو جن لوگوں نے میرے لیکچر سنے ہوئے ہیں، جنہوں نے میرے لیکچر سنے ہوئے ہیں، ان سب نے نمبر 1 ہی کہا ہے۔ اور جن لوگوں نے میرے لیکچر نہیں سنے یا جو کتابی کیڑے ہیں، جو بس کتابوں سے پڑھا، اپنی عقل کو نہیں دہرانی، اپنی پوزیشن کوئی نہیں کلیئر کرنی کہ کیا لکھنا ہے، کیا پڑھا لکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، وہ کوئی نہیں، بس وہ جمار، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ 2 نمبر ٹھیک ہے۔ اور 2 نمبر کیا تھا جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہے سورا، سفلس اور سائیکوسس لکھا ہوا ہے، جبکہ نمبر 1 پہ لکھا تھا کہ سورا، سائیکوسس اینڈ سفلس۔ اب یہ جو ویڈیو ہے ظاہر انفارمل، غیر رسمی طور پہ گپے شپے مار رہے ہیں آپ سے، کوئی وی آر ناٹ دی فلاسفر اور وی آر ناٹ دی اتھارٹی ایز ویل that the verdict which we will give will be the correct one, or and the opinion or the suggestion proposals or the opinion or the views which you have in your mind, they are not correct. No, this is not the way. یہ تو ایک رائے ہے، یہ تو ایک ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ایک رائے دے دی، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، غلط کون سی صحیح کون سی ہے یہ اللہ ہی بہتر فیصلہ کرے گا۔ اچھا جی، اب اس کا جواب کیا تھا، یہ اس لیے یہ آج کی ویڈیو بنا، جواب یہ ہے کہ دونوں غلط ہیں دونوں ہی غلط ہیں۔ سورا، سائیکوسس اینڈ سفلس، یہ 1 ہے، اور دوسرا تھا سورا، سفلس اینڈ سائیکوسس، یہ 2 نمبر تھا۔ تو یہ دونوں ہی سیکوینس غلط ہے۔ اصل جواب ہے سفلس، سائیکوسس، سفلس، سورا اینڈ سائیکوسس۔ کیا جواب ہوا؟ سفلس، سورا اینڈ سائیکوسس۔ تو میں نے کہا تھا کہ جو بھی جواب دے 1 یا 2، جو بھی جواب دینا چاہتا ہے وہ اس کا ریزن بھی لکھے، لیکن ریزن بہت کم دوستوں نے لکھا۔ اٹ مینس کہ وہ ان کو اتنی کوئی بس ایویں تکے بازی کر لی، لگا لیا، لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بات کو بے غور نہیں کرتے ہیں۔ تو اب میں نے جو آپ کو جواب دیا کہ تیسرا جواب درست ہے، یعنی کہ اس کا سیکوینس یہ ہوتا ہے سفلس، سورا اینڈ سائیکوسس، یہ اس کا سیکوینس ہے، اور جو کہ پہلے اور دوسرا دونوں غلط ہیں۔ اب آپ اس کا ریزن بھی پوچھیں گے بھئی یہ کس طرح ہو گیا، تو اب میں وہ ریزن بتا دیتا ہوں۔ ریزن یہ ہے کہ جناب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی 2 ہی سچویشنز ہوتی ہیں، یا تو اس کے اندر آلریڈی سفلس ہوگا یا اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اب جتنے بچے
پیدا ہو رہے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچوں میں سورائسس ہوتا ہے، اس کی اسکن کے اوپر پیدائشی سورائسس ہوتا ہے. ٹھیک، اٹ مینس اس کے اندر سفلس موجود ہے. اور سفلس یہ کہاں سے آیا؟ وہ اس کے والدین سے ٹرانسفر ہوا ہے، ماں یا باپ سے ٹرانسفر ہوا. اچھا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں میں اسکن الرجی ہوتی ہے، وہ بمپس بنے ہوتے ہیں بچوں میں، سفلس. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں کے چہرے پر اور جسم پر بال ہوتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ پورا چہرہ جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے بالوں سے، سفلس. اچھا، پھر اسی طرح بہت زیادہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اسکن کے اوپر چھلکی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ اسکن خراب ہوتی ہے کہ اس کے اوپر چھلکی ہوتی ہیں، سفلس. تو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ تو معصوم ہے، ابھی 2 ماہ کا 3 ماہ کا، اس نے کون سی ایسی برائیاں کر دی ہیں کہ اس کے اندر وہ سارا میازم داخل ہو گیا. اٹ مینس the miasm he carried and he was born with a syphilitic miasm. That infant or the child or the baby that was born that carried a miasm named syphilis. اچھا، اب وہ سفلس جو ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر 2 قسم کا سفلس ہو سکتا ہے. ایک سفلس وہ ہے جو کہ ظاہراً نظر آ رہا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوا اس کی سکن کے اوپر سکیلز ہیں، یا اس کی سکن کے اوپر اس کے چہرے پہ اس کا پورا چہرہ بالوں سے بھرا ہوا ہے، یا اس کو کوئی اور پرابلم ہے. وہ اب اس پہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. سفلس کی میں نے آپ کے اوپر لیکچر دیا ہوا ہے کہ اس کی کون کون سی سمٹمز ہوتی ہیں. تو میں نے ایک موٹی موٹی سمٹمز بتائی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی جلد یا ان کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، ان کی کمر کے پیچھے پھوڑا نکلا ہوتا ہے، یا ان کے آنکھ یا اس کے کان میں کوئی خرابی ہوتی ہے، تو وہ سفلس لے کر پیدا ہوا ہے. اس کی میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں بھی دے دی. تو اس کے بعد وہ کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ظاہراً سامنے سفلس نہیں ہوتا، ظاہراً سفلس نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر وہ سفلس ہوتا ہے، یعنی کہ باڈی کے اندر ہوتا ہے، اور وہ 2-3 ماہ یا 6 ماہ کے اندر آہستہ آہستہ وہ سامنے اپیئر ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے وہ نہ لوگ بتاتے ہیں، اس کے والدین بتاتے ہیں، بچوں کے والدین بتاتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل ٹھیک سی کوئی پرابلم نہیں سی، یہ ہوں جڑا مہینہ ہوا ہے اینو نظر آنا شروع ہے. جس طرح بھی کئی مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے، کزن میرج ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنا سر جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ پہلے پتہ نہیں چلتا بچوں کو، پہلے اس کے والدین کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ بچہ جو ہے وہ سفلیٹک پیدا ہوا ہے، یہ نہ مینٹل ریٹارڈیڈ ہوگا، یہ نہ اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اس میں جینیٹک فیکٹر آ گیا، اس میں انہیریٹنس آ گئی، اس میں وراثت آ گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ نہیں ان کو پہلے پتہ چلتا. وہ کہتے نہیں پہلے تو ٹھیک سی تھے، ہوں کچھ نہ ہو گیا. نہیں، اٹ مینس کہ سفلس اس کے اندر چھپا ہوا تھا اور وہ بعد میں ظاہر ہوا. اسی طرح بعض کا جو بچے ہوتے ہیں ان بٹکس پہ، ان کی پٹھ کے اوپر پیچھے داغ بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے نہیں ہوتے، شروع میں نہیں ہوتے، لیکن بعد میں بننا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ سفلس جو ہے وہ سورا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اور سورا کیا ہے؟ سورا کسی بھی آرگن کا، کسی بھی جسم کے اعضاء کا فنکشنل ڈس آرڈر سورا کہلاتا ہے. تو یہ سمٹم کیا ظاہر کرے گا؟ جس طرح آنکھیں کمزور ہو گئیں تو ایک علامت آ گئی کہ نظر کمزور ہے تو یہ سورا ہے. اچھا جی، یہ جو ہے نا معدے میں وومٹنگ شروع ہو گئی ہے، یا ڈائریا شروع ہو گیا ہے، گیسٹرو انٹرائٹس ہو گیا ہے، تو کیا ہے؟ یہ سورا ہے. تو وہ علامات سورا کی پہلے ظاہر ہوتی ہیں. ہوتا اس کے اندر سفلس ہے، لیکن اس کے اندر سورا کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور وہ سورا کی علامات کیا ہیں؟ کہ وہ اندر سفلس سورا سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس the patient who was born with the syphilis and he was child or baby, and at that stage or at age he was on the stage of syphilis, and then it was moved on to سورا. وہ پھر آگے موو کر گیا، کہاں پر؟ سفلس سے سورا کی طرف موو کیا، اس نے علامات ظاہر کرنا شروع کر دی. اچھا، پھر آپ دیکھیں بچہ جب جوان ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کو کبھی بھی آپ کو وارٹس نظر نہیں آئیں گے. کوئی بچہ پیدا ہو نا تو آپ مجھے بتا دیں موقع نکلے ہوئے ہیں، کبھی بھی نہیں نکلے. کوئی ایک آدھ ریئر کیسز میں تو ہم اس کو میوٹیشن کہتے ہیں نا، ریئر کیسز میں
لیکن عام طور پہ کبھی بچے میں موقع نہیں ہوں گے، یعنی وہ سائیکوٹک نہیں ہوگا بچہ. اچھا وہ بعد میں دیکھیں کئی بچے ہوتے ہیں پیدائشی دمے کا شکار ہو جاتے ہیں. پیدائشی اٹ مینس اس کے اندر سفلس تھا اور وہ ظاہر ہوا ہے اب سانس میں تنگی کی صورت میں پہلے ظاہر ہوتا ہے. بچہ سانس میں تنگی محسوس کرتا ہے تو وہ سورا کی علامت پیدا ہوگی. اٹ مینس سفلس سے وہ سورا کی طرف آیا. اب بعد میں ڈائگنوز ہے اس کو ایستھما ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ بائی برتھ ایستھما ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے سائیکوٹک ہو گیا. لیکن شروع وہ وہاں سے سفلس سے سورا سے سائیکوٹک، کیونکہ دمہ جو ہے وہ سائیکوٹک ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں بہت ساری علامات ہیں، بہت ساری بیماریاں جن کو میں آپ کو بتاؤں تو وہ ساری سفلس سے سورا اور سورا سے سائیکوسس کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے جینائٹل یا جینیٹل کہہ لیں یا جینائٹل آرگنز کے اوپر بعض لوگوں میں موقع نکلنا شروع ہوتے ہیں. یہ عورتوں اور مردوں دونوں میں ہے. عورتوں میں بھی بعض کا ویجائنل وارڈس یا آپ کہہ لیں وہ ہوتی ہیں، یا مردوں میں جو ہیں وہ اس کے اوپر وارڈس پیدا ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ سائیکوٹک کی طرف چلا گیا. پہلے اس کے اندر سفلس تھا، پھر اس کی علامات پہلے خارش ہوئی، پھر کبھی جلد خراب ہوئی، پھر ایک دن پتہ لگا کہ اس میں تو وارڈس نکلے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بعد وہ سائیکوٹک میں آ گیا. پھر یہی بچہ جوان ہوتا ہے. تو جوان بچوں کو ہمیشہ نکلتے ہیں موقع، بچے کو موقع نہیں نکلتے. آپ سمجھ لیں کہ جو 16 سال سے لے کر آگے 40 سال تک کی عمر تک جو ہے نا ان ایسے لوگوں کو وارڈس نکلتے ہیں. جب آپ شیو کرتے ہیں دیکھیں وارڈس نکل آتے ہیں، موقع ہو جاتے ہیں. اور اس کی دوائی کیا ہے؟ کاسٹیکم. جو یہ بیچ میں ویسے ایک جملہ آ گیا کہ اگر داڑھی منانے سے یعنی کہ شیو کرنے سے وارڈس پیدا ہوں تو اس کی دوائی کاسٹیکم ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وہی بچہ جوانی سے 40 سال سے اوپر آگے جب جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف موو کرتا ہے، تو وہ دوبارہ سائیکوٹک سے سفلس کی طرف جاتا ہے. ایسے لوگ آپ کو بتائیں گے جی کسی بندے کو کولیسٹرول بڑھ گیا، اس کا دل خراب ہو گیا، کسی کے وال دل کے خراب ہو گئے، سفلس. کوئی کہے گا جی اس کا سیروسس آف لیور ہو گیا، یہ اس کے جگر خراب ہو گیا، اب اس کا جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، اس کا کیا ہے؟ سفلس. کوئی کہے گا اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں 50 سال کی عمر میں، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سفلس. کوئی کہے گا اس کے گردے فیل ہو رہے ہیں اور اس کا یوریا کریٹینین بڑھ گیا، سفلس. اس کا مطلب ہے کیا؟ سائیکوٹک سے اب وہ دوبارہ سفلس کی طرف جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ سفلس سے ہی اس کی موت ہوتی ہے. سائیکوٹک سے موت نہیں ہوتی، سفلس پہ جا کے اس کی موت ہو جاتی ہے. ڈسٹرکشن. تو سفلس کیا ہے؟ ڈسٹرکشن آف دی آرگنس. سائیکوٹک کیا ہے؟ پیتھولوجیکل چینجز. یہ وارڈس کیا ہیں؟ یہ وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں وارڈس، اور یہ اس کی مختلف قسمیں ہیں. تو اس طرح جلد کی جو بیماری ہے یہ بھی ساری مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہیں. تو جہاں پر پیتھولوجیکل چینج آ جائے گی، جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی مثال جو سمجھ لیں کہ آنکھوں کے اوپر موتیا اتر آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سائیکوٹک ہے. موتیا یعنی کہ پیتھولوجیکل چینج آ گئی. لیکن اسی موتیا میں یا اسی ریٹینا، اسی کارنیا، اسی کے اندر آنکھ کے اندر کہیں سوراخ ہو گیا، آنکھ میں ڈسٹرکشن ہو گئی ہے، آنکھ تباہ ہو رہی ہے، یعنی کہ تباہی اور ڈسٹرکشن جہاں آئے گی وہ سفلیٹک. تو اب وہ مریض سائیکوٹک سے یعنی کہ موتیا سے دوبارہ سفلس کی طرف چلا گیا. تو اصل جواب کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ سفلس سے پیدا ہوتا ہے اور سفلس سے وہ سورا کی طرف جاتا ہے اور سورا سے اور اس کے بعد وہ سائیکوٹک کی طرف جاتا ہے اور آخر میں اس کی ڈیتھ بھی دوبارہ سفلس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ جواب. اور اب میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ آپ نے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جی اگر وہ بائی برتھ سفلس لے کے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ایسے بھی ہوتے ہیں مریض کہ اس کے اندر سفلس نہیں ہوتا، تو اس کی پھر سیکوینس یا اس کا سیکوینس کیا ہوگا وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا.